بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خواتین اور جو چھوٹی عمر کی بچی ہیں ان کا اغوا جو ہے وہ کافی گمبھیر شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے کچھ ایسے فگر شیئر کریں گے کہ جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنی خواتین اور بچیاں کیسے اغوا ہوتی ہیں، ان کے جو ملزمان ہیں وہ کیسے بچ جاتے ہیں، پولیس کی کارکردگی کیا ہے، ہمارے اداروں کی کارکردگی کیا ہے، اور آگے جا کے خواتین جاتی کہاں پہ ہے۔ صرف میں آپ کو ایک فگر بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پیش ہوئی، سرگودا سے خاتون کا اغوا ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ سال 2017 سے سال 2022 تک، یعنی کہ سال 2017 سے جنوری 2022 تک صرف پنجاب کے 36 اضلاع میں سے 40,000 خواتین جو ہیں وہ اغوا کی گئیں، خواتین اور بچیاں، اور ان میں سے تقریباً جو ہیں وہ 36,500 جو ہیں وہ بازیاب کی گئیں، اور ابھی تک جو ہیں وہ 3,500 سے زائد خواتین اور بچیاں لاپتہ ہیں۔ وہ بچیاں جاتی کہاں ہیں؟ اتنی بڑا فگر ہے۔ صرف دعا زالہ کا کیس ہمارے سامنے آیا ہے اور کافی باتیں ہو چکی ہیں، کئی دعا زالہ ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ رپورٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے رپورٹ نہیں کرے کہیں کہ بدنامی نہ ہو جائے۔ بچی کا معاملہ، یہ تمام تر چیزیں اس پہلو کو جو ہے افیکٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اون شراج صاحب موجود ہیں اور یہ جو سنسنی خیز خبر ہم نے آپ کو دی ہے کہ اتنی جو ہے صرف پنجاب میں، باقی صوبوں کی بات نہیں کر رہا، پنجاب تھوڑا ڈیولپ صوبہ مانا جاتا ہے، زیادہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ترقی بھی زیادہ ہوئی ہے، لوگوں میں تھوڑے زیادہ یہاں پر اویئرنیس ہے، لیکن یہ فگر دیکھ کے ہم جو ہیں وہ ہمارے جو دماغ ہے معاف ہو گئے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ شراج صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اتنی خواتین اغوا ہو رہی ہیں، کیا ہیومن ٹریفکنگ کا ایرر ہے اس میں؟ کیا کوئی اور مسئلہ ہے، یا یہ خواتین آگے جا کے کہیں اور مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ شاکر دیکھیں، یہ جو آپ 40,000 بتا رہے ہیں یہ تو پولیس نے رپورٹ دیا ہے، یعنی یہ پولیس کے پاس ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ان کا اغوا ہوا ہے، اور جن میں سے 4,000 ابھی لاپتہ ہیں، یعنی 5 سال گزر گئے، ان 4,000 لڑکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے کہاں لے جایا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ریاست ہے ماں کے جیسی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، آپ کا بائک گاڑی چوری، آپ تھانے جاتے ہیں، آپ کی ایف آئی آر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی بڑا جی ایس پی سے کال کروا لی، کوئی بڑا اپنا جناب سورس لڑا لیا، ہم جرنلسٹ ہیں، ہماری بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی، ہم بھی تعلق لڑاتے ہیں، تب ایف آئی آر ہوتی ہے۔ تو یہ جو اغوا کی ایف آئی آریں ہیں یہ اتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کم از کم آپ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں۔ اچھا، یہ جب خواتین کا لڑکی کا مسئلہ ہو نا، تو کبھی آپ تھانے میں چلے جائیں تو پہلے پولیس والے کہتے ہیں اور چیک کرو کہ آپ نہ نس گئی ہو، مطلب یہ لفظ بولا جاتا ہے پولیس کی طرف سے۔ بالکل بالکل یہی ہے، میرے سامنے کیسز ہیں، میں ان کیسز میرے تک پہنچے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ جو ہمارے گاؤں دیہات ہے نا، وہاں پہ پولیس والے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے چیک، وہ کہتے ہیں نس گئی بھائی ڈھونڈو اپنی، سانو ہی دیکھنے انوالو کرو۔ تو 40,000 جو ایف آئی آر ہو رہی ہے نا، تو محتاط اندازے کے مطابق، میں انتہائی محتاط ہو کے بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کم سے کم اس کو 4 سے آپ ضرب دیں، کم سے کم کیسز 4 سے، یعنی 1,60,000 کیسز ہیں جن میں سے 40,000، اور یہ کہاں پہ پیش کی جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ اب دعا کا معاملہ اٹھا، اب میں تو بیسیکلی ان کے جو والد صاحب ہیں نا، ان کو سلیوٹ کروں گا حقیقتاً۔ دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا ہے آپ کی بیٹی نے لو میرج کر لی ہے، وہ گھر سے بھاگ کے کی ہے، اور وہ کراچی میں ہے اور وہ لاہور چلی گئی ہے، تو باپ ماں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی دل کی لاہور، عزت کا معاذ۔ کتوں ڈوٹیں گے، ساڑھی عزت میڈیا اچھالے گا، یہ ہے وہ ہے، ایف آئی آریں بھی نہیں کرواتے۔ ایک تو ہم وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایف آئی آریں ہوتی نہیں ہیں، اور اتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں تو کتنی نہیں ہوئی ہوں گی۔ دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر کرواتے بھی نہیں ہیں فیملی اپنی عزت کے لیے نا، کہ بعد میں چلیں دیکھے جائے گا، ہم کہیں گے کہ ہم نے خود کیا، یا عزت کو معاملہ۔ تو یہ اب یہ معاملہ جب اٹھا ہے دعا والا، پھر سمجھ آئی ہے، اب بھی اس سے کچھ لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اسے جناب مسلکی رنگ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ زمین کا ڈی ایچ اے کے پلاٹ کا تنازع تھا۔ نہیں 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 نہیں، اب مجھے بتائیں، یہ جو 40,000 ایف آئی آر ہوئی ہے پنجاب میں 36 ضلعوں میں، یعنی اس کا مطلب ہے 36 کو اگر آپ تقسیم کریں تو 1,000 سے زیادہ لڑکی ایک ضلع سے اغوا ہوئی ہے۔ مطلب یہ نیند حکمرانوں کو کیسے آ جاتی ہے؟ یعنی ہر ضلع سے 1,000 سے زیادہ لڑکی اغوا ہو چکی ہے، عورت اغوا ہو چکی ہے، اور آپ کو مطلب آپ کو احساس ہی نہیں ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس ریاست؟ میں پہلے کہہ رہا تھا، میں نے اپنے ویلاگ میں کہا، نہ ہماری بیٹیاں بچیاں پہلے محفوظ تھیں،
ना अब महफूज है। और अगर हमने यही रखा ना हाल जो हमने रखा हुआ है, तो हमारी बेटियों का मुस्तकबिल भी महफूज नहीं है। तो ये हमें दुआ ज़ारा का केस टेस्ट केस बनाना चाहिए। और ये बहुत बड़े खास करके जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो हकाइक, अब देखें ना सामने नज़र आ रहा है, नीचे उन्होंने जनाब सिराना रखा हुआ अच्छा, है वो जिसे हम आपने तकिया उस कहते हैं। खातून पे आते हैं कि उस खातून को यासिर शामी आप जानते होंगे, एक बड़ा टफ किस्म का उससे इंटरव्यू किया और खातून बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। जो उसने सवाल किए पिनल कोड के हवाले से, या उसे पूछा कि मैरिज एक्ट कौन सा होता है, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो खातून जो है वो बाख्ता हो गई थी, क्योंकि उसको ज़ाहिर सी बात है नाउ हाउ तो है नहीं कि चीज़ों को कैसे जो है वो जनरेट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो वो हवास बाख्ता हो गई थी। और जब यासिर शामी ने थोड़े सख्त सवाल किए, हालांकि यासिर शामी जो है वो कहा जाता है ख़ुद मसखरे हैं, लेकिन उसने और दोनों को जो है वो उसका भी मसखरापन जो है वो एक्सपोज कर दिया। और पूरी तरह से वो एक्सपोज हुई है खातून, क्योंकि उसके पास और स्पेशली वो जाम शरील इशारा कि आपका फेवरेट, और खातून ने कहा कि जाम शरी तो हमने किसी की छेड़ रखी हुई है। तो इतने सीरियस मौके पे किसी के, जब यहाँ पे किसी का दिल जल रहा हो, किसी की औलाद का मसला हो, तो वहाँ पे आप किसी को छेड़ने के लिए जाम शरी का ड्रिंक रखें, तो ये मुनासिब नहीं है। शाह जी वापस आइएगा। खातून तो बुरी तरह एक्सपोज हुई है, महम जो है जुनैरा महम है। देखिए उसकी खुशकिस्मती है कि आप या मेरे जैसे साफ़ी के हाथ नहीं चढ़ी। वो यासिर शामी उस वक़्त भी थोड़ा-सा ना वो टच दे रहा था इंफोटेनमेंट वाला। और वो जनाब अब देखिए ना उसको ये नहीं पता कि 164 का बयान आपने मुझे स्टेट के सामने देना होता है, वो हाई कोर्ट का कह रही थी। उसे अब से बेजा का नहीं पता, वो कह रही है कि देखिए यहाँ बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है आप भी अब से बेजा में। यानी ये तो उस लड़की का लेवल है। एक और सर, उसने कहा जो आपके दीवार पे साए हैं, वो कहती है दरवाज़ा खुला था तो लोग आ जा रहे थे, और ये आपको पता है कि वहाँ पे जो वो साया था वो स्टिल था, वहाँ से हिल नहीं रहा था, और बकौल खातून के कि दरवाज़ा खुला था लोग आ जा रहे थे। मतलब देखें, कोई लॉजिकली उसने कोई उसका भी जवाब नहीं दिया। देखिए, किसी चीज़ का लॉजिक जवाब था ही उसके पास नहीं। अब आप मुझे ये बताएँ, मेरी रात को 3-4 जर्नलिस्ट फीमेल से कराची में बात हो रही थी। वो कह रही थी हमें आना हो ना लाहौर कराची से, तो हम दिन का सफ़र करती हैं और बड़ा मुश्किल हम कोई ना कोई साथ हमारे होता है। और वो एंकर्स हैं वहाँ पे। वो मतलब पिछले 15-15 साल से जर्नलिस्ट, वो कह रही हैं हमें समझ नहीं आ रही, एक बच्ची जो है 15 साल की वो आ रही है और टैक्सी वाला उसे बिठा भी रहा है। अकेले टैक्सी में तो भाई हम मर जाएँ, हम सफ़र ना करें, इतना खौफ होता है। तो वो हर चीज़ सर, पूरी ये चीज़। टैक्सी का जो आपको पता है लाहौर मोटरवे का वाक़या है, वो खातून अपनी गाड़ी में सफ़र कर रही थी। हाँ, 7 बच्चों ये के। कौन-सी हकीकी, ये तो हम मतलब खान साहब ने कहा ना मदीना की रियासत बना रहे हैं। ये कौन-सी हकीकी मदीना की रियासत है कि जहाँ पे रात को भी औरत गुज़र जाए और जनाब खुलफ़ाए राशिदीन का दौर हो, रात को भी औरत गुज़र जाए तो किसी को कोई इश्यू ना हो, वो गुज़र सकती है। तो यहाँ पे मतलब दोबारा हम ज़रा पीछे आते हैं, जो मौज़ू आपने दुआ जहाँ से शुरू हाँ। किया था। यार आप चेक तो करें, ये हो क्या रहा है? ये पंजाब में ये हो रहा है ना, तो उधर सिंध में क्या हो रहा होगा? क्या कुछ नहीं हो रहा होगा? ब्रेन वॉशिंग हो रही है, आपकी बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, किसी को कोई शर्म ही नहीं है, किसी को कोई हया ही अच्छा, नहीं मैं है। आपको थोड़ा यहाँ से मैं इंटरप्ट करूँगा शाह जी। वो दुआज़ारा केस में ही ना सिंध पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है वहाँ पे, कि क्योंकि उसका निकाह जो है वो पंजाब में हुआ है, तो यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट उस पे लागू नहीं होता। मतलब सिंध पुलिस भी इस वाक़ये से जान छुड़ा रही है। और नहीं होता ये कई दफ़ा मामला हो जाता है वारदात या कुछ भी, तो वो पुलिस वाले एक थाना दूसरे थाने पे डाल रहे होते हैं कि हमारी हदूद नहीं है। तो यहाँ पे भी मामला चल रहा है। सर देखिए, आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की तो बात ही नहीं है। आप उसको तो छोड़ें, आप कानून को छोड़ें। आप मतलब कोई इंसानियत पे तो आए ना। एक बाप की बेटी 16 साल की उठा के कुछ लोगों ने, कल मैं उधर तायरा अब्दुल्ला को सुन रहा था। तायरा अब्दुल्ला कह रही हैं ये तो कोई शादी नहीं हुई, और ये जो 55 दिन से उसके साथ है, जो भी है उसके साथ रेप हो रहा है। ये शादी के बाद वाला ताल्लुक नहीं है। तो ये अगवा की बात बनती है। ये कैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये मान रहे हैं ना कि चाइल्ड है, और कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो पंजाब में नहीं है। तो भाई आप अगवा का मुकदमा करें फिर। अगर आप ये मानते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है लेकिन हमारे पास कानून नहीं है, 365 का मुकदमा करें उसके खिलाफ। उसका बाप चीख रहा है, उसकी माँ चीख रही है, आप जनाब उसको ले आते हैं, आप उसको, बहुत सफेद भाई कपड़ों वाले एक भाई साहब पीछे पीछे होते हैं, आप उसकी माँ से मुलाकात पूरी नहीं करवाते, बाप से नहीं मिलने देते। कभी ऐसे भी हुआ है? मतलब पूरी तरह एक आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और फिर पता नहीं इदारे क्यों मतलब कहानियाँ सुना रहे हैं, और इदारे इसमें किस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये भी मेरे लिए बड़े हैरान कुन है। ज़रा कसूर वाले वाक़े को, वो ज़रा वो ज़ैनब और वो सारे बच्चों हुँ। वाले, उसको ज़रा करें, नेटवर्क ओवरऑल देखें, और फिर कहानियाँ अगर आपको नज़र आएँ तो ज़रा इसको उस लेवल पे जो है वो इन्वेस्टिगेट चलें, करें। ये मामला तो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में चीज़ें आपको पता है इनसिक्योर हैं। पुलिस वाली का आपको याद है, यहाँ पे केस हुआ था। तो यहाँ पे कैपिटल जो आपका मेन हब है, यहाँ पे चीज़ें आप कहते हैं कि यार बड़ा थोड़ा यहाँ पे
لوگ رہتے ہیں، تھوڑا ماڈرن لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے. یہاں پنڈی اسلام آباد میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر یہ تو جو جہاں پہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں میڈیا جو ہے وہ کیپچر نہیں کرتا، کہ چیزوں کو سامنے نہیں لاتا. ایسے دور دراز کے دیہات یا ایسے شہر جہاں پر میڈیا کی کوریج اس طرح نہیں ہوتی، وہاں پہ واقعات تو ڈبل ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے. تو یہاں پہ جہاں پہ میڈیا ہے، میڈیا رپورٹ کرتا ہے، یہاں پر قابو نہیں آ رہے، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ شاکر ایک چیز طے شدہ ہے، میرے ملک کی بیٹیاں، میرے ملک کی بہنیں، میرے ملک کی مائیں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ ریاست کا کام ہے ان کو محفوظ کرنا. ریاست کا کام ہے کہ ہر چیز قانون سازی نہیں ہوتی. کتنے قانون بنے ہوئے ہیں؟ آپ کا قانون بنا ہوا ہے نا، سگریٹ آپ پبلک پلیس پہ نہیں پی سکتے، بنا ہوا ہے نا قانون، جرمانہ ہے. آپ دیکھتے ہیں پبلک پلیس پہ ہر جگہ پہ لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. قانون ضروری نہیں ہوتا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، برطانیہ میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، وہاں پہ آئین نہیں ہے روایات ہے. سر. آئین نہیں ہے نا، نہیں. یعنی قوانین ہے، سوری آئین نہیں ہے. آئین کی جگہ روایات ہے. ٹھیک ہے جی، یہ رواج ہے، یہ اس طرح کرنا ہے. یعنی جو ممالک سر یہ اپنے ایک اور شہری، چیز، وہاں ممالک چھوڑیں، پاکستانی یہاں پہ جو جرم کرتے ہیں فخر سمجھ کے نا وہاں پہ کر کے دکھائیں. یہاں پہ دبئی میں کر کے دکھائیں، سعودیہ میں کر کے نہیں دکھائیں، کرتے، برطانیہ میں نہیں کر کے کرتے، دکھائیں. نہیں کرتے، تو بالکل نہیں کرتے. تو سر سمپل سی بات ہے کہ ان بچیوں کی حفاظت کس نے دینی ہے؟ یہ ریاست. ریاست نے دینی ہے ان بچیوں کی حفاظت. یہ مطلب میں کہتا ہوں کہ جس دن یہ رپورٹ پیش ہوئی نا، 40,000 خواتین اغوا ہوئی، میرے خیال میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اس ملک کا کوئی مسئلہ نومبر والی پوسٹنگ، ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہے. اس ملک کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ساز یہ وہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ مائیں بہنیں کون اغوا کر رہا ہے، کس مائیں بہنیں اغوا ہو رہی ہیں یار. اس ملک میں آپ مائیں کیا، بہنیں بیٹیاں. اور یہ 17 سے 22 کون ہے زیادہ تر ٹینور کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا، ہاں، وہ مدینہ کی ریاست بنانے عمران والے کے خان دعوے داروں ہاں کا. ان کا کہہ لیں، اور نواز شریف کا دور رہا ہے بیچ میں. نہیں، 17 سے 22 میں آئے نا، تو 18 میں تو عمران خان صاحب آ گئے تھے. 18 19 20 21 یعنی سب سے زیادہ پورشن تقریباً 75% خان صاحب کا تھا. اور خان صاحب مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے، اور پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ بزدار صاحب. خان صاحب کی نا، یعنی پی ٹی آئی کی تھی. تو یہی عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے. عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ میرے خلاف سازش ہوئی. یہ بندہ کہے یار سازش ہوئی ایک سائڈ پہ ابھی رکھے، ہمیں یہ بتا دیں یہ جو 40,000 بیبیاں اغوا ہوئی ہیں پنجاب کے 36 ضلعوں سے، اور آپ کی پولیس سپریم کورٹ میں پیش، کوئی یہ نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ شاکر عباسی کہہ رہا ہے، یہ آفیشیل اس ملک کا سب سے بڑی جو عدالت ہے اس میں اس کا پنجاب کا سب سے بڑا پولیس کا افسر جو ہے وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں، ایسے معاملات پہ ہمیں اپنے سیاستدانوں کو، اپنے حکمرانوں کو جواب دہ بنانا ہے. ورنہ یہ جنگل کا جو ہے سما ہے، جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ بھی نظر اس نہیں پہ ہے سنا ہے جنگلوں کا کوئی دستور ہوتا ہے. تو ایک اور ایک رات اندوری کا بھی شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی ذات میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑا ہی یا ہے. تو تو پھر سب کو یہ آگ لے کے آپ کوئی چلو گے. مریم نواز کے بارے میں، کوئی بشرا بی بی کے بارے میں، کوئی بختاور کے بارے میں. بختاور کے بارے میں، کوئی آصفہ کے بارے میں کوئی ہلکی سی بات کہہ دے تو یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو کٹنے کو دوڑتے ہیں. اور جناب شہباز گل پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، جناب وہاں سے وہ کیا فواد چودھری کر رہے ہوتے ہیں، مریم اورنگزیب کر رہی ہوتی ہے، لڑائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ مطلب عوام کوئی کسی اس میں اصول قانون میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو بچیاں اور مائیں اغوا ہو رہی ہیں، اور 4,000 ابھی تک، یعنی 5 سال میں 4,000 بیٹیوں کا پتہ نہیں تو چلا. یہ وہ ہیں جو یہ رپورٹ ہوئے ہیں. آپ کے لیے یہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں پیش کرنے والے اور پڑھنے والے، ان کے لیے ایک فکر ہے. شاکر عباسی جس کی ایک بہن اغوا ہو گئی نا، اس کی پوری ساری زندگی ایک تانا بھی بن جاتا تانا تھا. پانے، اور وہ اپنے آپ سے آنکھیں کیسے ملائے گا جو اپنی بہنوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، بیٹیوں کو باپ پہ مان ہوتا ہے. وہ باپ تو جیتے جی مار گیا، وہ بھائی تو جیتے جی مار گیا جس کی بہن کسی نے اغوا کر لی، اٹھا لی، اور وہ اپنی بہن کو بایاب نہیں کرا سکا. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے لیے ایک داغ ہے ان اداروں کے لیے، اسپیشلی جب سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی تھی تو سپریم کورٹ کا بھی کام بنتا تھا کہ جو متعلقہ محکمے تھے ان سے پوچھ گچھ کرتی ان کے لیے. اور شاکر ویسے اس رپورٹ کو پیش ہوئے بھی وارسا ہو چکا ہے، اور وہ سپریم کورٹ خاموش ہے. اور باقی اگر دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، راتوں کو عدالتیں لگنی چاہیے، اس کام کے لیے بھی لگے نا. خاموش ہے سپریم کورٹ نے، اس کے بعد اس پہ ایکشن ہی کوئی نہیں لیا. وہ صوبیہ کے کیس تھا سرگودا والی جس میں یہ رپورٹ پیش ہوئی، تو سپریم کورٹ نے بھی اسے اپنی جان چھڑائی. تو کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے تھی. ڈاٹا منگواتے، ضلع وائز منگواتے کہ ایک ضلع میں کتنی ہوئی، جس ضلع میں سب سے زیادہ ہوئی اس دوران جو وہاں پہ ڈی پی او تھا، جتنے ڈی پی او تھے
ان کو مطلب نوٹسز جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا، ان سے ایک کمیشن بنایا جاتا. یہ مسنگ پرسن سے بڑا کام ہے. جتنا یہی مسنگ پرسن والا ہاں، معاملہ ہے یہ اس سے بڑا ہے. یہ مائیں، وہ تو چلو مرد ہے نا، یہ تو مائیں بیٹیاں ہیں نا یار. اس پہ مطلب کوئی کسی کے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس طرح سینسٹیو نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے. صحیح بالکل ہیومن ٹریفکنگ کا بھی میٹر بن جاتا ہے کہ وہ لڑکیاں یا خواتین جاتی کہاں ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، کیوں لے کے جاتے ہیں، کہاں پہ ہیں وہ. یہ آج تک جو ہیں وہ چیزیں سامنے نہیں آئی. ان کو آنا چاہیے کہ کن مقاصد کے لیے ان کو لے کے جایا جاتا ہے، کون لوگ ملوث ہیں، کون سا مافیا، کون سا گینگ ملوث ہے. کیا وہ انہی ملکوں پاکستان میں ہی ان کو رکھا جاتا ہے یا کچھ کو بیرون ملک بھی جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک معاملہ گمبھیر ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، جب تک ہم پہ خود پہ بیتتی نہیں ہے تو ہم کسی مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک اور جو سیریس مسئلہ ہے آج تک ہم نے کبھی سمجھا نہیں، جو دہشت گردی سے بھی خطرناک ہے لیکن آج تک ہم نے اس کو مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک اور ہے. جیسے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا میٹر ہے، ایک کلائمیٹ چینج ہے، لیکن آج تک ہم پاکستانی قوم نے اس کو بھی مسئلہ نہیں سمجھا. تو ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آس پاس ہم جو ہیں ایک شہری ہونے کا ثبوت دیں کہ پاکستان ہمارا ملک کے ادارے تو سوئے ہوئے ہیں. اگر ہم نے ان کو جگانا ہے تو ہمیں خود جو ہے وہ پہلے قدم اٹھانا پڑے گا، ان کو ہم نے جگانا ہے. اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک لازم دیجیے گا اور دعا زارہ سے جڑے کیسز اور جو بھی معلوماتی خبریں ہوں گی ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.